बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्आदियाति ज़बहन फल्मुरियाति क़दहा فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید رمضان میں بول۔ یہ ہماری سحر کی ٹرانسمیشن، جی ہاں، تقریباً میں کیا کہوں، عجیب سا لگ رہا ہے کہنا، لیکن کچھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت ہی ہر دل عزیز پیارے، آپ کے بہت پسندیدہ مہمان آپ کے گھر آتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو دل تھوڑا سا اداس ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے آج ہمارا بھی، کیونکہ آج 30واں روزہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی سحر کی ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مہمان آج شام میں چلا جائے گا، لیکن اللہ پاک ہم سب کو یہ موقع دے پھر سے زندگی میں کہ ہمارا یہ پیارا مہمان رمضان یہ پھر سے واپس لوٹ کے آئے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ موقع پھر سے ملے۔ اسی طرح سے جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جاننے کا موقع ملتا ہے، پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بہت ساری عبادتیں، دعائیں، لوگوں کی خدمت، زکوٰۃ، اپنے آپ پہ صبر، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باتیں جو شاید ہم پورا سال پریکٹس نہیں کر پاتے ہیں،
وہ تمام چیزیں کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ کرے کہ آنے والے جو باقی مہینے ہیں اس میں بھی پروردگار ہمیں اسی پہ قائم و دائم رکھے اور انہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے کی طاقت بھی دے اور ہمارے دلوں میں اس روشنی کو اسی طرح سے جگائے رکھے. آج چونکہ ہماری آخری سحری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سال پھر اسی طرح سے محفلیں جمیں گی، اسی طرح سے پروردگار اور عبادتوں کے حوالے سے بات ہوگی. اگر میں ہوا تو میں ہوں گا، نہیں تو کوئی اور ہوگا، لیکن یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. تو یہ جو چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم جو پورے 29 دن 30 دن جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو دن رات ہماری کوشش رہتی ہے، اللہ پاک اس پہ ہمیں قائم رکھے. سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے. اور اسی لیے آج بھی جو ہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ استقامت ہے کہ استقامت ہے کیا. تو اس کے لیے میرے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، مفتی فضل سبحان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، علامہ امین شہید صاحب یہاں پہ موجود ہیں. باقی بھی مہمان آہستہ آہستہ جو ہیں ہمارے پینل کے وہ آتے جائیں گے تو جوائن کرتے جائیں گے. تو مفتی صاحب، استقامت ہے کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. استقامہ یستقیم و استقامتاً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ہمیشگی کو چاہنا، ہمیشگی کو اختیار کرنا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے مہمانوں میں سے ایک مہمان مہینہ ہے، اور جیسے جتنا کوئی صاحب عزت و صاحب جاہ مہمان ہوتا ہے اتنی اس کی تکریم کی اہمیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جو اللہ کا مہینہ ہے اور جسے اللہ کے نبی بار بار اپنی امت کو متوجہ فرماتے رہے کہ یہ مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے، تو اس کی عزت کرنا. الحمدللہ العظیم ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، اور آج اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ کم از کم رمضان المبارک کے اندر ہمارے لوگ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، باقی چھوٹی موٹی جتنا ہو سکتا ہے وہ نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں. بالکل. لیکن کیا وقتی طور پر کسی نیکی کو اختیار کرنا یہ کافی ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا. واہ واہ. تو قیام نماز کیا ہے؟ مفسرین اس پر بڑی وضاحت کرتے ہیں کہ قیام نماز سے مراد ہے کہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرو. یہی بات ہے کہ آپ جتنے اردو تراجم ہیں ان میں سے جو ٹیکنیکلی بزرگ علماء نے ترجمے کیے اس میں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، واقیم الصلاۃ، نماز پر ہمیشگی اختیار کرو. تو نیکی کرنا اور اس پر پھر ڈٹ جانا، نیکی کرنا پھر اس پر قائم ہو جانا، یہ استقامت فی الدین ہے. ویسے استقامت جو ہے نا یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک استقامت لازمہ اور واجبہ ہے، ایک استقامت مستحبہ ہے، اور ایک استقامت حرام ہے. استقامت لازمہ اور واجبہ کون سی ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب اس پر ڈٹنا ہے. اب اس پر نہ ایک ذرہ برابر انچ ادھر ہونا ہے اور نہ ادھر ہونا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن کھڑے تھے تو اللہ کے نبی نے 3 خط کھینچے، ایک سیدھا، ایک دایاں ٹیڑھا اور ایک ادھر ٹیڑھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ 3 راستے ہیں، یہ بھی ٹیڑھا ہے، یہ بھی ٹیڑھا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم وہی صراط ہوتا ہے کہ جس پر ہمیشگی سے بندہ کھڑا ہو سکتا ہو. تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دین اسلام قبول کر کے اس پر ڈٹنا یہ واجب لازم ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کے دین کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں.
ہزار غم ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق۔ تو ڈٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا ہے پھر ان پر رحمت کے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتریں، اور کیا کر ان کو دلاسے دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ غم کھانا نہ خوف کھانا، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت۔ تو اب یہ استقامت ہے جو لازم اور واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح فرائض کے اوپر جتنے بھی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور یہاں ہم نے ساری چیزوں پر تقریباً رمضان شریف میں بات کی، لیکن ہم سے تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ ہم نے حج پر جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکے۔ تو یہ حج بھی فیصل بھائی صاحب استطاعت کے لیے یہ فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے بغیر بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ جو لوگ اتنی دولت اور اتنا سرمایہ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ جو حج کے لیے جائیں اور پیچھے ان کے گھر والوں کے گزر اوقات آسانی سے ہو سکے اور وہاں ان کے پاس حج کا خرچہ ہو، تو ایسے لوگوں پر حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت عام چیز ہے، اور اگر وہ خود کسی وجہ سے ادا نہیں کر سک رہے ہیں، کسی مجبوری کسی علت کی وجہ سے، تو پھر حج بدل کروا لیں تاکہ ان کے سر سے یہ فرض اتر جائے۔ حج بدل یعنی کسی اور کو۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور یہ جو حج، یہ سارے فرائض ہیں، ان پر ڈٹنا، ان پر قائم رہنا یہ فرض ہے۔ بالکل۔ دوسری یہ استقامت مستحبہ، عام جو فرائض کے علاوہ جو اچھے کام کر رہے ہیں، مثلا کسی جگہ چندہ دے رہے مسجد میں، کسی غریب کو مانا دے رہے تو اس کو دیتا رہے، اس کو چھوڑے نہیں، اس پر قائم رہے۔ اور ایک ہے استقامت حرام۔ استقامت حرام یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام کیا اور اس پر ڈٹ گیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اس پر قائم ہو گیا، تو یہ حرام ہے۔ یا کسی غصے میں کوئی قسم کھائی کہ میں فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یہ حرام ہے۔ تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس پر ڈٹ جائیں، قائم ہو جائیں۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ استقامت فی الدین یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم نے نمازیں شروع کی ہیں تو صرف رمضان کے لیے نہیں، اگر چہرے پر داڑھی سجائی ہے تو صرف رمضان کے لیے نہیں، ہم نے جو صدقات اور خیرات کا سلسلہ شروع کی ہے تو صرف رمضان کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، ان پہ بھی بات ہونی ہے۔ چھوٹا سا ایک بریک سے واپس آتے ہیں۔ آج استقامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ بیان فرمایا۔ علامہ شہیدی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، فضل صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ہم نے بس رخصت کرنا ہے چند دنوں کے لیے رمضان کو، تو ہم نے کہا تھوڑی اس حساب سے بات چیت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ آخری دن ہے رمضان المبارک کے اس مقدس ترین اور اللہ کی طرف سے انعام کی صورت میں دیے گئے مہینے کا، تو اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے اس روزے کے مہینے کو اور روزوں کو اور عبادات کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمیں کل کے عید کے دن کو حقیقی معنوں میں عید بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ حقیقی عید وہی ہے جس میں انسان اس مہینے میں پیدا ہونے والی استقامت کی اس کیفیت کی حفاظت کر سکے۔ بے شک۔ چونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک فرمان اور ایک قول نقل کیا جاتا ہے مختلف کتابوں میں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو گناہ نہیں کرتا، وہ اس کی عید کا دن ہے۔ اور یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے اور اللہ کے فرمان کے تابع کرنے اور اطاعت کرنے کی پریکٹس کا مہینہ ہے، اور اسی پریکٹس پر قائم و دائم رہنا سارا سال یہ استقامت ہے۔ استقامت اس رستے پر جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، استحکام دکھانا، ثابت قدم رہنا اور آخر تک آپ کے قدموں کو ڈگمگانے سے روکنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ہود میں یہ آیت 2 دفعہ اتری ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود،
सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। साहबा इकराम में से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सूरह हूद ने आपको कैसे बूढ़ा कर दिया? फरमाया 2 दफ़ा इस सूरत में ये आयत उतरी है, फस्तकिम कमा उमिरता, जिस तरह से आपको हुक्म दिया गया है उसी तरह से इस्तकामत दिखाइए। ये जो इस्तकामत दिखाना है, यानी इस्तकामत के मुख्तलिफ दर्जात हैं और उस फ़र्द की निस्बत से दर्जात हैं। जितना इंसान बुलंद होता चला जाता है उसकी इस्तकामत की सतह भी उसी हिसाब से बुलंद होती चली जाती है। जितना ईमान बुलंद है इस्तकामत की सूरत भी उसी हिसाब से बुलंद है। जितना ईमान कमज़ोर है इस्तकामत भी उसी हिसाब से कमज़ोर है। हम जैसे लोगों की इस्तकामत ये है कि हम झूठ से परहेज़ करें, रोज़ा का एहतराम हर सूरत में करें, नमाज बर वक्त पढ़ें, ये हमारी इस्तकामत है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे दर्जात में इजाफा होता चला जाता है, निगाहों में इस्तकामत, नीयतों में इस्तकामत, सोच में इस्तकामत, हर कदम पर इस्तकामत, देखने में इस्तकामत, बोलने में इस्तकामत, हर वो चीज़ जो अल्लाह की मशीयत और मंशा के ख़िलाफ़ हो उससे अपने आप को, अपनी रूह को, अपने दिल को, अपनी आँख को, अपने कान को, अपनी ज़बान को, अपने हाथों को, अपने कदमों को रोकना आसान काम नहीं है। और इसी तरह से जहाँ पर अल्लाह ने किसी काम के करने का हुक्म दिया है वहाँ पर हर सूरत में अपने तमाम इन अज़ा और जवारिह को उस काम के करने पर मजबूर करना। मसलन देखिए, इस्तकामत दीन की हर बात के सामने सर तस्लीम खम करना और दिल की हर उस बात के सामने जो दीन के मुकाबले में हो इनकार करके खड़े होना है। यानी दीन और दिल में से दीन का इंतखाब और दिल को रिजेक्ट करना, ख्वाहिश को रिजेक्ट करना, अपने अंदर उठने वाली उन आरज़ुओं को रिजेक्ट करना और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह के इरादों में अपने आप को ढालना, ये इस्तकामत है। और इस इस्तकामत में इंसान जब मैदान जंग में होता है तो वहाँ पर इस्तकामत की कैफियत और होती है। मैदान उबूदियत और बंदगी में यानी नमाज की कैफियत में इस्तकामत और होती है। ज़कात देने में इस्तकामत और तरह की होती है। कुर्बानियाँ करने में इस्तकामत और तरह की होती है। ये सारी की सारी इबादत हैं। लेकिन जब आप कुर्बानी करते हैं, हमारे यहाँ जिस तरह का कुर्बानी का रवाज है उसमें इस्तकामत तो बहुत दूर की बात, खुद कुर्बानी का सही और सही होना भी शायद महल नज़र हो, जिस तरह की कुर्बानियाँ हमारे माशरे में आम होती हैं। उसी तरह से हमारी जिस तरह की नमाजें हैं, अगर हम क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ते हैं तो क़िबला रुख होने का मतलब सिर्फ क़िबले की तरफ मुंह करना नहीं है, बल्कि दिल का अल्लाह की तरफ रुख करना है। दिल अल्लाह की तरफ पुश्त करे, मुंह अल्लाह की तरफ हो, क़िबले की तरफ हो, ये इस्तकामत नहीं है। इसी तरह से ज़बान की इस्तकामत यानी ज़बान पर झूठ कभी ना आए, तोहमत कभी ना आए, मखलूक खुदा के लिए तकलीफ़ और अजियत का बाइस बनने वाला कोई लफ्ज़ कभी ना आए, और उसके मुकाबले में मखलूक खुदा की खिदमत और उनकी दिलजोई की हर चीज़ आपकी ज़बान पर हो और उस ज़बान को आपके दिल का तर्जुमान बना दे, ये इस्तकामत है। इसलिए इस्तकामत दीन का हुक्म है और दीन पर अमल की रूह इस्तकामत है। तो इसकी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में जो भी हमने नेकियां की हैं उसको हमारे सारे साल की ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाए और हमें अपने हुक्म का ताबे भी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में बोल स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी, जी हाँ, कल से आप नहीं देख पाएंगे हमें, और हमारे उलमाए कराम से भी इस तरह से बहुत कुछ जानने का मौका नहीं मिलेगा। एक सवाल मुफ्ती साहब मेरे दिमाग में आया, मैं ऐसे ही काफ़ी अरसे से ये चीज़ मुझे सोचने पे कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपको मजबूर कर देती हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हूँ, कि ऑब्वियसली ठीक 2.5 महीने बाद हम हज की सादत हासिल करते हैं। तो ये जो रमज़ान का महीना है जिस पे हमें कहा जाता है इस्तकामत करने के लिए, जिस पे हमें कहा जाता है कायम रहने के लिए, तो ये जो पूरी एक प्रैक्टिस है सब्र करने की, बात करने में,
کھانے میں اور بہت ساری چیزوں میں، دو کہ حج میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہوتی کھانے پینے کی، لیکن پھر بھی ایک تھوڑی پریکٹس ہو جاتی ہے، ذرا آپ فزیکلی اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اس کا لنک ہے آپس میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں، استقامت بہت اہم چیز ہے، بلکہ صوفیاء نے لکھا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے. واہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامت ہر ولی کے ہاتھ پہ صادر نہیں ہوتی. کرامت کے بغیر بھی، کرامت ظاہر کیے بغیر بھی بہت سے لوگ ولی اور اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں. واہ. لیکن استقامت پر چلے بغیر ولایت تک پہنچنا ناممکن ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دنیا میں صراط مستقیم پر جمے رہنا آخرت میں پل صراط پر چلنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. استقامت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈٹ جانا، سیدھا کھڑا ہو جانا، مداومت اختیار کرنا. یہ جو استقامت ہے، قوم ہے، قیام ہے، اقامت ہے، قوام ہے، قائم ہے، مقیمین ہے، مستقیم ہے، سب کا معنی ایک ہے. قوم اسی کو کہتے ہیں جس میں ڈسپلن ہو، جو سویلائزڈ ہو، جس میں مینرز ہو. سبحان اللہ. جس میں نظم و ضبط اور ڈسپلن نہ، وہ ہجوم ہوتا ہے، وہ بھیڑ ہوتی ہے. تو استقامت کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پہلے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے. اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں بھی یہ کہا گیا شرع لکم من الدین، کہ حکم کیا دیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین میں اسٹیبلٹی ہو، تفرقے میں نہ پڑو. فلذلک فقم فاستقم. اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا قیما، یہ مضبوط ہے، لا عوج لہ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یوں فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائے، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی عجیب تعریف کی. فرمایا استقامت یہ ہے ان تستقیموا علی امر او نہی ولا تروغ روغان الثعلب، کہ تم امر اور نہیں پر، یعنی جو اوامر ہیں اس کو کرتے رہو، جو منہیات ہے اس سے بچتے رہو، اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو. لومڑی کی طرح چھلانگے نہ مارو، کبھی ادھر کبھی ادھر. آج ایک بڑا کامن یوزڈ جملہ ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور یہ بھی کہتے جیسا دیس ویسا بیس. ہاں بالکل. اگر ہم غور کریں تو یہ منافقت کی ایک کڑی ہے. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، استقامت پر ہم نے ڈٹ جانا ہے. یہ جو استقامت ہے اس کی بہت سی مثالیں ہم کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مثال اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیش کریں گے کہ جب مشرکین نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس جا کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، یہ ان کا انکار کرتا ہے، یہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، اور یہ بات ایٹم بم کی طرح ہم پر لگتی ہے، تو آپ انہیں منع کر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی واقعہ ہیں، اپنے چچا کو کہا چچا جان، پیارے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، اب یہ چیز پاسبل نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا اگر یہ بھی کر دے تو بھی میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ تو ہمارے آقا کی استقامت تھی، لیکن قربان جاؤں اس شفقت والے چچا جان پر. پھر آگے ان کی استقامت دیکھیے، کہا بیٹا اگر مسئلہ یہ ہے
तुम्हारी आंखें इससे ठंडी होती हैं, तुम अपनी बात पर मुतमईन हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है, तो फिर ये सब तुम पर अगर हमला भी कर देंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तैयार हूँ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे रास्ते में रोड़े नहीं अटका सकती। अपने मिशन पर जमे रहो। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जबले इस्तिकामत बनकर दुनिया के सामने है, तो पीछे इस मुबारक चचा की इस्तिकामत हौसला अफजाई थी। और खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो उम्मत की पहली माँ थी, आका की पहली ज़ौजा थी और उम्मत के पहले औरतों के लिए मशाले राह का किरदार अदा करने वाली थी, उन्होंने भी इसी तरह इस्तिकामत के साथ आपका साथ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हबीब इब्न ज़ैद उनका नाम है। आपने उन्हें मुसलमा की तरफ भेजा कि उसको समझाओ कि भाई तुम मुद्दई नबूवत न बनो, तुम कज़्ज़ाब हो, मेरी बात मान लो। उसने अपनी कौम को जमा किया और पहले उनको डराया धमकाया, कुछ लालच और ऑफ़र भी की, लेकिन जब बात बनती नज़र नहीं आई तो फिर उनका एक एक उज़ू काटा और एक एक उज़ू काटने के बाद वो पूछता था, मुझे नबी मानते हो? वो जवाब देता, मैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या कह रहे हो? एक हाथ कटा, कहा मुझे नबी मानते हो? कहा कभी नहीं। दूसरा हाथ कटा। ये जुमले कहने बड़े आसान हैं, इसको सुनने में चंद सेकंड्स लगते हैं, लेकिन इश्क नबवी की वो रूह उनके सीनों में थी कि कट कट कर कहते थे, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। एक एक उज़ू कटता रहा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामूस पर उसने आँच नहीं आने दी। इसी तरह हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा एक सहाबिया हैं, 4 बेटे शहीद होते हैं और यके बाद दीगरे, लेकिन शहीद होने से पहले रात को उन्हें जमा किया, कहा मैं तुम सबकी माँ हूँ, तुम मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जीवन का सहारा हो, लेकिन बात नामूसे रिसालत की है, कल जंग होगी, तुम्हें नामूसे रिसालत के इर्द गिर्द शमे की तरह, परवानों की तरह लड़ना है और कोई जिंदा वापस ना आए, नामूसे रिसालत पर कट कर आना। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, खंसा क्या लाई हो? अल्लाह 4 बेटे दिए थे, तेरे नबी की नामूस पर कुर्बान करके आई हूँ। एक सहाबी को जब कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात है, उसने कहा मेरी जान, मेरी माल, मेरी औलादे, मेरी ख्वाहिशात कुर्बान हैं। इस्तिकामत का ये मुजाहिरा आज दुनिया के सामने आएगा तो इंशाअल्लाह हमारे लिए पूरा रमज़ान और उसके बाद की ज़िंदगी गुजारना भी आसान हो जाएगा। मैं आखिरी जुमला ज़रूर कहूँगा कि जैसे रमज़ानुल मुबारक आज ख़त्म हो रहा है, हमसे रुखसत हो रहा है, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखें, पूरी ज़िंदगी झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, हराम नहीं खाना, हराम नहीं पीना, ये पूरी ज़िंदगी का रोज़ा हम रखेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। और हमारे उलमाए किराम ऑब्वियसली जो भी बयान होता है, जो भी बात होती है, वो रेफरेंस से होती है, वो कुरान पाक के हवाले से होती है, वो अहादीस के साए में होती है, वो तमाम चीज़ें बड़ी मतलब सॉलिड रीज़न्स के साथ आपके सामने पेश करते हैं। उसमें बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, कुरान पाक की बहुत सारी आयात मौजूद हैं जिनमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं या बताई गई हैं या समझाई गई हैं। लेकिन मेरा एक सवाल था जो फजल साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, पर कोई नहीं, हम आगे अभी वक्त है हमारे पास, हम उसके जवाब पे ज़रूर जाएंगे। एज अ ह्यूमन, एक आम इंसान होने के नाते ये बात आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू करनी है, जो आप चाहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी उसकी आपको आदत हो जाए या वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, तो आज साइंस कहती है कि जी आप सिर्फ 90 दिन
اس چیز کی آپ پریکٹس کریں. کچھ بھی ہے, مطلب کوئی بھی آپ نے برا کام چھوڑنا ہے, کوئی بھی آپ اپنے ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں, یا اور ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, یا آپ پڑھنے کی بات کرتے ہیں, ہر جو بھی آپ کی عادت ہے, صرف 3 مہینے تک, اگر کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی فزیکلی کوئی ایسی انجری ہے جس کو آپ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی جو تھیراپی ہے وہ بھی تقریباً کوئی 90 دن کے اندر اندر آپ کی مختلف ٹائم پہ ہوتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی صحیح جانب چل پڑتی ہے. تو ہم بھی جب اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں, دین اسلام کو دیکھتے ہیں, اتنی لاجیکل چیزیں باخدا, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, اتنی لاجیکل چیزیں موجود ہیں, بلکہ ہے ہی لاجیکل, میں کیا بات کر رہا ہوں. تو عام انسان آج دنیا میں ابھی شاید وہ میں کوشش کروں کہ اگر وہ مجھے ویڈیو مل جائے, تو آج دنیا میں جو غیر مذاہب کے لوگ, میں آپ کو مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں, وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فزیکلی مجھے یہ بیماریاں تھیں, یا یہ پرابلم تھی, یا میرا ویٹ زیادہ تھا, یا مجھے فوکس کرنے میں بڑا پرابلم ہوتا تھا, یا میں پڑھائی کی طرف اتنا دھیان نہیں دے پاتا تھا, یا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. پر جب ان کی آپ انٹرویوز سنیں, ان کی آپ بات سنیں, کچھ نے تو باقاعدہ اسلام کا نام لے کے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ بات انہوں نے, اور بڑے تمیز کے ساتھ, یہ بھی میں بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی میری زندگی جو ہے وہ اتنی آسان ہو گئی, مجھے بہت ساری پرابلمس تھیں جو میں اب فاسٹنگ کرتا ہوں, اس کی وجہ سے وہ چیزیں میری زندگی میں آسان ہو گئیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو استقامت کی چیز ہے, اوبویسلی جب سے انسان پیدا ہوتا ہے مسلمان, تب سے لے کے جتنی اس کی عمر ہوتی ہے وہ روزے رکھتا ہے, وہ اس کی پوری پریکٹس کرتا ہے, اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر اسی چیز کو ہم, یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 مہینے آگے بھی روزے رکھنے, لیکن تھوڑی سی جو باقی پریکٹسز ہیں, جو روزہ ہمیں سکھا رہا ہے, جو اصل بات ہے, جو ہمیں ہمارا روزہ سکھاتا ہے, نماز, زکوٰۃ, لوگوں کی مدد کرنا, گالم گلوچ سے پرہیز کرنا, غصہ نہ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, آگے بڑھ کے ہر نیک کام میں سبقت لے جانا. سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں اگر ہم اس کی پریکٹس کر لیں نا, صرف اور صرف 90 دن, آپ یقین کریں یہ پورا معاشرہ ایسے سیدھا ہو جائے گا. یہ میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں. پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. پروفیسر صاحب, استقامت کے حوالے سے آپ بات سن رہے ہیں, اور ایک آپ کی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں رائے وہ بھی شامل ہو بیچ میں. جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ برکت دے آپ کو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وبعد. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. یہ ڈٹ جانا, پھر اس کو کوئی لالچ انہیں پھسلا نہیں سکتا, کوئی خوف انہیں ڈرا نہیں سکتا. وہ ہر حالت میں اللہ کے بن کر رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, آپ اونٹ پر سوار تھے. اس نے آ کر آپ کی اونٹ کی لگام پکڑ لی. کہہ رہے یا رسول اللہ اعوذنی فاوجز, اللہ کے مجھے واز کیجیے. واز بہت مختصر ہو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا کہ اوتیا جوامع الکلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو ہوتی تھی, کلمات کم ہوتے, معانی زیادہ ہوتے تھے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پر ایمان لے, پھر اس پر ڈٹ جاؤ. پھر دیکھو چاہے تم پر کتنی مصیبتیں آئیں, کتنی بھی دکھ آئیں, ان کا مقابلہ کرو, اپنے اللہ کی رسی کو مت چھوڑو. تمہیں کوئی بھی لالچ دے, کوئی بھی تمہیں ڈرائے, اس سے ڈرنا نہیں. یہ دیکھنا میرے اللہ کی کیا چاہت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول فاستقم کما امرت, اے میرے رسول جس طرح تو آپ کو حکم دی اس طرح استقامت اختیار کیجیے. دیکھیے رمضان المبارک کا استقامت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی غایت بتائی, مقصد لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے. تقوی زندگی کا وہ اجالا ہے
جو زندگی میں راحت پیدا کرتا ہے، اور اس تقویٰ سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اب استقامت کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ دیکھیے، ہمارا دشمن ایک شیطان، اللہ نے رسول فرمایا یہ تمہارا دشمن فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کی اطاعت نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، تمہیں تباہ کر دے گا۔ یہ وہ دشمن ہے جو 24 گھنٹے تمہارے خلاف تدابیریں کرتا رہتا ہے اور تم سے ایمان کی نعمت چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا تم ایمان لے کر اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ آخری لمحات تک شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو ایمان سے محروم کرتے۔ یہ شیطان ہمیں نظر تو نہیں آتا، یہ دشمن نظر نہیں آتا، ہم اس کو تیروں تفنگ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کلاشنکوف سے اس کا مقابلہ، لیکن مقابلہ کیسے کرے گی؟ یہ تقوی تقوی سے، واہ واہ، استقامت کی قوت سے، واہ واہ۔ اور یہ 1 مہینے تک ہمیں اس کی پریکٹس کرائی گئی۔ دیکھو زندگی کی راہوں میں خواہشات نفس کی بڑی جھاڑیاں آئیں گی، بڑے کانٹیاں آئیں گے، ان کانٹوں کو اگر تم چننا چاہتے ہو، ان جھاڑیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، تو آپ کا استقامت اور تقویٰ پیدا کیجیے۔ واہ، اب استقامت دین پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا اس وقت ہے، مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، بزنس کر رہا ہے، اب اس کو بزنس کو نیچے اوپر ہو گیا، اب بینک کی طرف فون آتا ہے اسے، جی آپ ہم سے اوور ڈرافٹ لے لیجیے، آپ اپنی بزنس چلائیے۔ اب یہاں اس کی استقامت ہے، وہ کہے گا نہیں، میں سود پر نہیں کروں گا کاروبار، جو میرے پاس ہے اسی میں رہوں گا۔ یہ استقامت ہے۔ سب سے بڑی استقامت یہ کہ اللہ اور رسول کے فرمان پر انسان قائم رہے ہر حالت میں، اور کبھی بھی اللہ اور رسول کی بات سے منہ نہ پھیرے۔ غزوہ یرموک کی بات ہے، میں آپ کو بتا، استقامت صحابہ کی استقامت دیکھیے آپ۔ غزوہ جنگ یرموک میں، غزوہ یرموک بعد میں رسول کو صحابہ تھا، صحابہ تھے 40,000 صحابہ تھے، اس میں 2 لاکھ قریب رومی تھے۔ جب ہوئے تو رومی کو بادشاہ نے سپاہ سے اس نے مسلمانوں کو بلایا کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرو۔ بات چیت کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کا وفد گیا۔ جب وفد ان کے پاس پہنچتا ہے، دیکھا کہ وہ سپہ سالار جس خیمے میں بیٹھے وہ خیمہ ریشم کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وفد گیا اور باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہہ رہا اندر آئیے، کہ ہم اندر نہیں آئیں گے، ہمارے رسول نے ہمیں ریشم سے منع کیا ہے، ریشم کو پہن بھی نہیں سکتے، اس کے سائے میں بھی نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیں، وہ کہہ رہا اچھا، اب آپ دیکھیں کیسے ہنگامی حالات ہیں، اگر ہم جیسا ہو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اسلام کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے۔ اسلام اور میرے رسول نے جو فرما دیا ہے وہ ہر جگہ، وہ چیز اپنی جگہ پہاڑ کی طرح ہے۔ بالکل۔ صحابہ کرام کہے وہ کہ اندر آ جاؤ، کہ اندر نہیں آئیں گے ہم۔ پھر فرمایا قرین بجے جی ناراض نہیں، انتہا پسند تھے۔ ہاں یہ بتا دیں کہ آج اگر کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہوگا۔ ہاں انتہا پسند میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیے بیٹھے سنت، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کرنا یہ مومن کے لیے استقامت ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، دیکھیں آپ کہہ سکتے ہنگامی حالات ہیں، ایسے جنگ کے حالات ہیں، یہ کیا چھوٹی چھوٹی خیمے کی سائے میں آج نہیں، جب نہیں آپ نہیں گئے، ہم نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول منع فرمایا۔ کب بس قلین بچھا دیتے، باہر بیٹھ جاتے۔ جب قلین بچھائے گئے، البدایہ والنہایہ میں قالین بھی ریشم کے تھے، صحابہ نے قلین ریشم کے یعنی ریشم کے قالین پر بیٹھنے منع کر دیا، ہم اس پر بھی نہیں بیٹھیں گے۔ واہ واہ۔ آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں جو کامیابیاں ہیں وہ سنت استقامت کی وجہ، انہیں جو اللہ کے رسول نے بتا دیا آمنا و صدقنا۔ اس لیے جو لوگ اسلامی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو حالات پیدا ہوئے بڑے خطرناک حالات تھے، بڑے بڑے لوگ، یہ فطری بات ہے، جب ایک مضبوط قائد آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کی جماعت میں طرح طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں چیزیں، تو اس کو جب ارتداد کی لہر اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ تیار کیا تھا، لشکر تیار کیا تھا۔ بہت سے لوگ آئے حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت یہ لشکر نہ بھیجیے، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، مدینہ خطرے میں ہے، کیا ہو جائے گا، ایسا مدینہ پر اٹیک ہو جائے، آپ لشکر کو روک لیے، مدینہ کی دفاع۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا واللہ لا احل لوان آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولوں گا جس جھنڈے کو میرے رسول نے باندھا ہے۔ سبحان اللہ۔ لشکر اسامہ جائے گا، لشکر جمع گیا، برکت دیکھیے آپ، جیسے یہ لشکر مدینہ سے باہر نکلتا ہے،
جو ارد گرد کے قبائل تھے جو ارتداد کی جو سوچ رہے تھے مرتد ہونے میں، یہ لشکر دیکھا خود بخود مسلمان کی طرف. اگر مسلمان کمزور ہوتے تو لشکر کو نکلتا. بالکل. اللہ کے رسول کی سنت پر عمل جو ہے مسلمانوں کے لیے یہی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں انتہا پسندی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. زمینی جو ہمارے رولز ہیں یا جو قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ یہ ریڈ سگنل لگا ہوا ہے، جب ریڈ سگنل آن ہو جائے تو اس کو کراس نہیں کرنا، کیونکہ لکھ دیا گیا کہ یار ریڈ سگنل آپ کراس کریں گے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے. تو ریڈ سگنل نظر آیا آپ رک گئے. تو اسی طرح سے جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب تک پہنچائے ہیں، تو وجوہات یہی ہیں کہ کہیں کوئی ریڈ سگنل آیا وہ بھی ریڈ سگنل ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ریڈ سگنل ہے. وہ ریڈ سگنل جہاں آ گیا وہاں پہ رک جانا ہے، اس سے آگے پھر نہیں جانا. چلے انتہا پسندی نہیں، یہ انتہا پسندی نہیں ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن عید کی تیاری کی آپ نے؟ ابھی وقت ہے. کافی ہیوی گفتگو میں سن رہا تھا. ہاں نہیں، تیاری ہو گئی آپ کی؟ میری تقریباً کہ ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، تیاری بچوں کی ہوتی ہے عید کی. ہم بھی کوئی بچوں کو دلا رہے تھے اس لیے لیٹ ہو گئے. کسی نے لیٹ ہونا بھی معاف کر دیا جائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کا پورا دن ہے، کل کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ابھی باقی ہے. اس لیے تو ہم نے کہا کہ آج کی رات کچھ بچوں کو دلا دیں تاکہ لیلۃ الجائزہ میں ہم لوگوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں کہ باہر نہ نکلو. ہم نے تو پھر آنا ہے عید کی ٹرانسمیشن کرنے. عید کی ٹرانسمیشن تو کرنی ہے. چلیں ہم رات کو تو نہیں کریں گے نا، تو رات کو تو کچھ آپ بھی عبادت کریں تھوڑا سا. ہاں لیکن اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے، تھوڑا سا گھر کا سلسلہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی کر آ کے نا سب رکھا ہوتا ہے، بیکاز چاند رات کو باہر نکلنا اس وقت کراچی میں جو ہے وہ بہت مشکل ہے. کراچی میں کیا پورے پاکستان میں جہاں بھی ہوتا ہے ایک بہت پاگل پن ہوتا ہے چاند رات کو. وہ ایسا، خیر چھوڑیں، میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے چند لفظ استقامت کے حوالے سے، یہاں بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، بہت ساری آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں بات ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں لوگوں کو آپ یہ سمجھائیں کہ لوگ اس پہ کس طرح سے قائم رہ سکتے ہیں، لوگ کس طرح سے اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. پتہ نہیں میرے پاس وقت بچے نہ بچے، میری پھر ان لوگوں سے ملاقات ہو نہ ہو، تو میں یہ آن ایئر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے بہت مدد کی ہے تھرو آؤٹ دا رمضان، بہت کچھ سکھایا ہے. میں آپ کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ان چیزوں پہ قائم رہیں، اور جو کچھ اس مہینے میں پریکٹس کی ہے اللہ پاک اس پہ بس قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل قریشی صاحب، بہت اچھا وقت گزرا یہاں ماہ رمضان المبارک پورا کا پورا، اور آپ کے ساتھ ہی نہیں پوری بول کی ٹیم کے ساتھ. اب انشاءاللہ ہم افطار میں آج ساتھ ہوں گے، اس میں بھی بات ہوگی. میں نے تو ٹیم کے حضرات سے یہ کہا کہ بھائی آج کی افطار میں ہمارے کچھ مہمان چلے جائیں گے نا. ہاں یہ حضرات تو چلے جائیں گے لیکن ہم تو ادھر ہیں نا، ہم موجود ہوں گے. تو یہ سارا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا وقت گزرا. سب لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یہاں ساتھ دیا. ہمارے ثناخواں ہیں، ہمارے دیگر جو بچے ہیں، سارے ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے. اسی طریقے سے حضرات کا مساجد میں جو لوگ اعتکاف میں، ان کا سب کا اچھا وقت گزر رہا ہے. بس میری گزارش حضرات سے، عوام سے اس وقت یہ ہے، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ طارق عزیز کہا کرتے تھے دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان ان کو سلام. تو یہ جو کان ہمیں سن رہے ہیں، جو آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ جو آپ نے رمضان کی پریکٹس کی ہے وہ پریکٹس سارا سال رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جب ہم چاند رات کو باہر نکلتے ہیں تو ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. آج بھی ایسا ہی ماحول ہوا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو آپ نے عید کے لیے کپڑے وغیرہ بنوانے، اصل مقصد عید کپڑے بنوانے کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگ تو کہتے تھے عید اسی کی ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا. اس کی کیا عید ہے کہ جس نے روزے ہی نہ رکھے ہوں، جس نے جو ہے نا وہ نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں، وہ کیا عید کرے گا. تو اس لیے عید بنیادی طور پر یا تو بچوں کی ہوتی ہے یا گھر میں خواتین کی ہوتی ہے جو کھانے وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں، بیچاری وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں عید والے دن
اپنی خواتین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پوری رمضان انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، سحری بنائی ہے، افطاری بنائی ہے، یہ سارے معاملات. عید پہ آپ بنا لیں کھانا. ہاں نہیں میں تو بناتا ہوں. ہم بھی بنا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب بنا لیں گے. مفتی حنیف قریشی صاحب بہت اچھا بناتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جو بھابھی ہے نا، اس دفعہ جو بھابھی ہیں ہماری، تو وہ عید والے دن میں بھابھی سے گزارش کر رہا ہوں اور سن رہی ہوں گی کہ وہ بالکل کوئی کام نہ کریں، اس دفعہ سارا کام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے کروائیں. یہ ہماری گزارش ہے. اور سب حضرات جو ہے نا وہ کیوں نہیں جی جناب، سارے کام آپ یہ کریں. جو علماء کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ہے نا جی کہ وہ جی بس یہ تو الحمدللہ آپ چیک کر لیں، پورے ملک میں سروے کر لیں، آپ کو علماء کے گھر والے زیادہ خوش نظر آئیں گے. وہ بھلے کم کماتے ہوں گے لیکن ان کے گھروں میں اتفاق زیادہ ہوگا، ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا سر عام ترین بات یہ ہے کہ آپ طلاق کی شرح دیکھیں مولویوں کے گھروں میں نہیں ہے. اگر کچھ تو ہے نا مولویوں میں. مفتی فضل سبحان صاحب کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ سارے کام خود کرتے ہیں. نہیں اچھی بات ہے، کرنے چاہیے. میں علامہ امین شہری صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ پروفیسر صاحب تو شام میں ہوں گے ہمارے ساتھ. آپ چونکہ مہمان ہیں آپ چلے جائیں گے. مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پورا مہینہ گھر والوں سے دور اس طرح سے ہمارے ساتھ یہاں پہ. تو فضل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، پر یہ دو مہمان آج ہمارے اس مہمان کے ساتھ جا رہے ہیں یہاں سے، اور ہماری دعا ہے کہ اگلے سال پھر آپ لوگ تشریف لائیں اور یہ محفل اسی طرح سے جمے، اور انشاءاللہ شام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں اور قائم رہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اللہ حافظ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح.
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرا محترم و عزیز و میرے بھائیو دوستو، استقامت وہ دولت ہے جو بہت قیمتی لوگوں کو ملتی ہے. بڑی مشقت، بڑی دقت، بہت تکلیفیں جھیلنے کے بعد، دماغ کو کھپانے کے بعد، کانوں کو اس قدر لاچار کرنے کے بعد، آنکھوں کو اتنا مجبور کرنے کے بعد، زبان کو اس حد تک مشقت میں ڈالنے کے بعد یہ نعمت ملتی ہے. اس کے لیے نفس پر قیامت ڈھانی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے ضمیر کو، اس کے لیے اپنی خواہشات کو، اس کے لیے اپنی ضروریات تک کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. اور استقامت جسے مل جاتی ہے تو زمین و آسمان ایسے شخص کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. پہاڑ اپنی سختی کو نہیں، استقامت جس شخص میں ہوتی ہے اس پر رشک کرتا ہے. لوہا اپنی سختی پر نہیں، جس شخص میں استقامت ہوتی ہے اس پر رشک کرتا ہے. کوئی چٹان اپنے طاقت اور مضبوطی پہ نہیں، جس میں استقامت ہوتی ہے اس پر رشک کرتا ہے کہ کیا کیفیت ہے اس شخص کی. لیکن پتہ ہے کہ استقامت کس انداز سے کس کو ملتی ہے. استقامت کے لیے مضبوط ہونا شرط نہیں ہے، استقامت کے لیے بڑے خاندان سے ہونا شرط نہیں ہے، استقامت کے لیے بہت بڑے سلسلے سے وابستہ ہونا شرط نہیں ہے. استقامت کے لیے
ذات پات زبان قوم اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ استقامت کمزور سا شخص بھی حاصل کر سکتا ہے، استقامت ضعیف شخص بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلوان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بادشاہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے طاقتور کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جس شخص میں قوت ایمانی اتر جائے ایسا شخص استقامت کی چوٹیوں کو چھوتا ہے۔ اس کے اندر کا جذبہ اس کائنات سے بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ وہ اپنے ہاتھ کٹوا سکتا ہے، اپنا سر کٹوا سکتا ہے، زبان کٹوا سکتا ہے، اپنے کان، ناک، اپنے پیر، جسم کی بوٹی بوٹی قیمہ بنا سکتا ہے، اور ایسے شخص کے دل سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا۔ استقامت فی دین کیا ہے اور استقامت فی دنیا کیا ہے؟ دنیا پر استقامت اور دین پر استقامت، استقامت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ پختگی کے ساتھ جم جانا، رک جانا، ڈٹ جانا، سامنے حالات موافق نہیں ہیں اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جان کی بازی بھی لگا دینا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور استقامت آسانی سے نہیں ملتی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تنہائی میں رونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اشک بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دل پر خنجر چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، جب جا کے استقامت انسان کے قریب آتی ہے۔ چونکہ استقامت ایک دولت ہے، یہ ایک دولت ہے، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ اور اعمال کی استقامت کیسی ہے؟ اعمال کی استقامت ایسی ہے، آپ کسی شادی میں ہوں، کسی بیاہ میں ہوں، کسی غم میں ہوں، لیکن استقامت کا عالم یہ ہو کہ جن اعمال کے آپ پابند ہیں آپ انہیں نہ چھوڑیں، آپ شادی اور غم کی وجہ سے ان اعمال کو ترک نہ کریں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ آپ اچھے اور برے حالات میں اعمال نہ چھوڑیں۔ اور استقامت کہتے کسے ہیں کہ حالات موافق نہیں ہیں کہ یہاں سچ بولیں گے تو کام بگڑ جائے گا، اور آپ وہاں سچ بول رہے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور آپ کو یقین ہے کہ یہاں میں یہ کروں گا تو جان چلی جائے گی، اور آپ جان جانب کو آپ ترجیح دے دیتے ہیں جان بچانے سے، تو یہاں یہ استقامت ہوتی ہے کہ آپ کے وہ اعمال جو آپ کی زندگی سے 24 گھنٹے 12 مہینے وابستہ ہیں، آپ کسی قیمت انہیں نہ چھوڑیں، نہ سفر میں چھوڑیں، نہ حضر میں چھوڑیں، نہ تنگی میں چھوڑیں، نہ فراخی میں چھوڑیں۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے استقامت کی تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ایمان اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آگ کی بٹیوں پر ڈالا جائے تو زبان کفر کی طرف نہیں جا سکتی، آگ کے انگاروں پر ڈالا جائے، تندور میں پھینکا جائے، بیچ میں آریوں سے ان کو کاٹا جائے، ان کے وجود سے وجود تو الگ کیا جا سکتا ہے، ایمان الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ہاریوں سے، چھریوں سے اور خنجروں سے ان کے گوشت کو تو مختلف جسم کے اعضاء نکالے جا سکتے ہیں، پر ایسے شخص کے ضمیر میں، اس کے ایمان کے اندر جو حلاوت اور بلندیاں ہیں استقامت کی، انہیں زیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں پست نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بڑی مشقت کی ہے، وہ اسی دن کے لیے تیار تھا، اسے پتہ تھا کہ اگر مجھے چیلنج کیا جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے، اب اسے پتہ تھا، اسے یقین تھا کہ اگر میرے حالات مجھ پر حملہ آور ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ شخص پھر اس پر اس قدر پختہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں نے تو آج اسلام کو روشن کیا ہوا ہے، ایسے ہی لوگوں نے جہاں نہ پانی کا نام، جہاں نہ کسی قسم کی کوئی عیش و آرام کی کوئی زندگی،
جہاں کسی قسم کی کوئی آسائش ایسی میسر نہیں، اس کے باوجود اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا، اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اور آج جتنے لوگ مسلمان ہیں وہ انہی کے توسط سے ہے جو استقامت پر رہے۔ اگر وہ بک جاتے یا گر جاتے یا مکر جاتے یا ظلم کی چکی میں پس کے ختم ہو جاتے تو آج ہمارا دین ادھورا ہوتا۔ لیکن قربان جائیں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اوپر ہر قسم کے ظلم ستم برداشت کیے لیکن دین پر حرف آنے نہیں دیا۔ وقتی امتحان تھا، لیکن آج جو قائم اور دائم دین ہے یہ انہی کی برکت سے ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مامون نے کتنی سزائیں دیں، اور امام احمد بن حنبل کیسی شخصیت ہے۔ جب ان کو قید کر کے لایا گیا تو ان پر وہ قیامت ڈھائی گئی جس کی نظیر کوئی تاریخ میں نہیں دے سکتا۔ ایسا مارا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خالق کا کلام ہے، تو جیسے خالق نعوذ باللہ مخلوق نہیں ہو سکتا تو اس کا کلام مخلوق کیسے ہوگا؟ تو کچھ علماء ڈر خوف سے قرآن مخلوق کے حق میں فتویٰ دے گئے، لیکن امام احمد بن حنبل وہ مجاہد تھے جنہوں نے ہر ظلم ستم اپنے اوپر برداشت کیا، پر ان کی زبان سے یہ نہ کہلوا سکے کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل وقت کے بڑے ڈاکو کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ابو الہیثم پر برکتیں نازل فرما، اس کے مال و جان میں برکت عطا فرما، اس کی زندگی میں سکون عطا فرما، دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما۔ ان کے بیٹے نے امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو کے لیے اتنی بڑی بڑی دعائیں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جب مجھے مامون کے فوجیوں نے جیل میں ڈالا اور مجھے اتنا مارا کہ وہ جو جلاد تھا جو کوڑے مار رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے احمد بن حنبل کو وہ کوڑے مارے، اگر یہ کوڑے میں ہاتھی کو مارتا تو شاید ہاتھی اس درد سے مر جاتا، میں نے یہ کوڑے ان کو مارے، لیکن انہوں نے زبان نہیں کھولی۔ تو فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس مسئلے پر قائم رہنے میں جو استقامت مجھے ملی ہے وہ اس چور اور ڈاکو کی وجہ سے ملی۔ کہا کس ڈاکو کا؟ یہ ابو الہیثم کا۔ میں اور یہ جب جیل میں اکٹھے ہوئے تو مجھے کہا کہ امام صاحب آپ کو پتہ ہے میں چور ہوں، میں ڈھاکے ڈالتا ہوں، میں چوریاں کرتا ہوں، میں رہزن ہوں، مجھے ایک دفعہ چوری میں گرفتار کیا، لایا گیا، مارا گیا، پھر مجھے چھوڑا گیا، پھر میں نے چوری کی ڈھاکے مارے، پھر گرفتار کیا، پھر مارا گیا، پھر میں گیا چوری کی ڈاکے ہوئے، پھر آ کے گرفتار کر کے مارا گیا۔ میں تو شیطانی عمل پر اتنا پختہ ہوں کہ اتنی مار کھانے کے باوجود میں استقامت پر رہا۔ آپ تو قرآن کے مسئلے پر ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ مار آپ کی کمزوری بن کے آپ بھی یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ قرآن مخلوق ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان کے یہ الفاظ میرے دل میں ایسے نقش کر گئے کہ مجھے ایسی تقویت ملی کہ ان کے کوڑے مجھ سے ایسے گزرتے تھے جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک چور کی جذبے کو میں نے دیکھا کہ وہ تو چوری کر کے اتنا نڈر اور اتنا مستقیم اور استقامت کے منازل کو طے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں اتنے بڑے کلام کو مخلوق کے مسئلے پر۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ استقامت، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ گزر رہا تھا تو راستے میں تھوڑا تھک گیا تھا، تو میں آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے سو گیا۔
تو آواز آئی یا سری سختی کن مثلی، اے سری سختی میری طرح بن. تو کہا میں نے ادھر دیکھا کوئی نہیں، ادھر دیکھا کوئی نہیں، تو پریشان کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو پھر آواز آئی کہ یا سری سختی کن مثلی میری طرح بن. تو میں نے کہا ہو یہ تو درخت سے آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے درخت سے کہا کہ میں ایک جاندار ہوں، تو بے جان ہے، میں تیری طرح کیسے بنوں، میں انسان ہوں، تو ایک درخت ہے. تو درخت کہنے لگا جو میرے چھاؤں میں آ جاتا ہے، جو میرے چھاؤں میں آتا ہے تو میں دھوپ سے بھی بچاتا ہوں اور روشنی کی تپش جو سورج سے ہوتی ہے اس سے بھی بچاتا ہوں، اور جو مجھے پتھر مارے میں پھل دے دیتا ہوں، جو مجھے جھنجھوڑے میں پتے دے دیتا ہوں، اور جو مجھے کاٹ لے تو میں قلم، کرسی، کھڑکی، دروازے جو بھی مجھ سے بن سکتا ہے میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوتا ہے. آپ بھی ایسا بن جائیں کہ کوئی جھنجھوڑے تو پتے، کوئی چھاؤں میں آ جائے تو ان کے لیے سکھ، کوئی پتھر مارے تو ان کے لیے پھل، اور اگر کوئی اس قدر تراشنے کی کوشش کرے تو ان کے لیے راحت و آرام کا سامان. تو امام سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے یہ تمام سوال و جوابات سے فارغ ہوئے تو ایک جواب دیا، کہا اتنے سارے فضائل ہیں، اتنی خوبصورت باتیں جو تم نے مجھے کہی ہیں، یہ بتائیں کہ پھر تمہیں جلا کے راکھ کیوں بناتے ہیں؟ تمہیں لوگ جلا کے راکھ کیوں بناتے ہیں؟ درخت سے کہہ رہے ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ. تو درخت نے ایک ہائے والی کیفیت سے کہا کہ ہائے میرے اندر ایک خامی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے اندر استقامت نہیں ہے. کہا کیسی استقامت؟ تو درخت کہنے لگا کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میرا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے. اگر میرا رخ ہر طرف نہ ہوتا ہوا کے بوجھ سے اور ہوا کے رخ سے اور ہوا کے بھاؤ سے تو میں سوکھتا نہیں، کوئی مجھے جلا نہیں سکتا تھا. یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے میں اسی طرف ہو جاتا ہوں. آپ ایسا نہ بننا، آپ ایسا نہ بننا. تو میرے عزیزو، ہوا کا رخ جس طرف بھی ہو ایسے ہم نے نہیں بننا، حالات جیسے بھی ہوں حالات کے مطابق نہیں بننا. استقامت ایسی چیز ہے جس کی دولت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ استقامت عطا فرمائیں. چونکہ یہ آخری روزہ ہے اور 30 روزے ہمارے مکمل ہو جائیں گے، تو عرض و گزارش یہی ہے کہ استقامت تمام اعمال کی ہو جیسے ہماری رمضان میں تھی. وہ تمام اعمال ہمارے پورا سال چلتے رہیں، جو افطاریوں کا تھا، جو سحریوں کا تھا، جو صدقات و خیرات تھے، ان تمام چیزوں پر بھی ہم نے استقامت رکھنی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.